بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ پاک کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس سال بھی اللہ رب العزت نے آپ سب حضرات کو ایک عظیم عمل جو اعتکاف کا عمل ہے اس میں اللہ پاک نے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اللہ پاک تمام ساتھیوں کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے۔ تو یہ اللہ پاک کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے سب سے پہلے تو تمام ساتھی اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے اور دوسرے نمبر پر اپنے اعتکاف کی اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ پاک سے دعا کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ جس طرح تمام ساتھیوں نے یہ آخری عشرہ پورا رمضان اور خصوصاً آخری عشرہ بھرپور اعمال کے ساتھ گزارا، نوافل کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، ذکر اذکار تسبیحات کا اہتمام، اصلاحی مجالس، تربیتی نشستوں میں شرکت، اکابرین کے ملفوظات کا مطالعہ اور جو بھی بہرحال ساتھیوں نے اعمال کیے، تو یہ سلسلہ صرف رمضان کے ساتھ یا اعتکاف کے ساتھ خاص نہیں ہو۔ تو ہر ساتھی یہ عہد کرے کہ رمضان المبارک کے بعد بھی جو آئندہ رمضان المبارک تک کا جو 11 مہینے کا وقت ہے، وقفہ ہے، اس میں بھی اپنے اوقات کو انہی اعمال میں اور اسی نظم الوقت اور ترتیب کے مطابق گزارنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس درجے کا تو شاید ممکن نہ ہو اور اتنا وقت بھی بعض دفعہ نہیں ہوتا، لیکن نظم الاوقات اور ترتیب یہ بنائیں کہ کم مقدار میں ہو لیکن یہ اعمال ہو ضرور۔ جس طرح ماشاءاللہ ساتھیوں نے تمام نوافل کا، اشراق، چاشت، توابین، تہجد کا اہتمام کیا، تو باقی مہینوں میں بھی اس کا اہتمام کر لیں اور وقت نکالنا کوئی مشکل نہیں۔ صبح فجر کے بعد اشراق پڑھ لے، پھر اس کے بعد اگر اپنے دکان پہ ہے، کام پہ ہے یا گھر میں ہے، چاشت کی نماز کا وقت ہو، چاشت کے رکعت پڑھ لے، مغرب کے بعد اوابین کے لیے کچھ وقت نکالے۔ اسی طریقے سے تہجد کی پابندی جس طرح رمضان المبارک میں ساتھی کرتے ہیں، تو باقی مہینوں میں بھی اس مبارک عمل اور تہجد کے عمل کی پابندی کا اہتمام رکھیں۔ اسی طریقے سے تلاوت قرآن کریم کا جس طرح اہتمام کیا گیا، تو رمضان المبارک کے علاوہ بھی ہر ساتھی اس بات کو یقینی بنائے کہ کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں تلاوت قرآن کریم سے وہ دن خالی جائے، چاہے کم مقدار میں ہو، ایک پارہ ہے، آدھا پارہ ہے، حسب توفیق اللہ پاک جتنی بھی توفیق دے دے، لیکن کوئی دن ایسا میرا نہ گزرے جو تلاوت قرآن کریم سے خالی ہو۔ اسی طریقے سے ذکر اذکار تسبیحات کی جو ترتیب تھی آپ کو دی گئی، تو اس کو اپنے معمول کا حصہ بنا لے کہ میرا کوئی وقت، فارغ وقت کم از کم ایسا نہ ہو جو ذکر اذکار تسبیحات سے خالی ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے جس طرح آپ اعتکاف کے وقت میں اور اس دورانیے میں مسجد کے ماحول میں رہے، ایک نہایت ہی مبارک ماحول ہوتا ہے، اللہ پاک کا گھر ہے، مساجد اللہ پاک کے گھر ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، حب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ پسندیدہ جگہیں اللہ پاک کے ہاں وہ مساجد ہے اور ناپسندیدہ جگہ اللہ پاک کے ہاں وہ بازار ہے۔ اس کی وجہ بھی علماء نے یہ لکھی کہ چونکہ مساجد میں ذکر اذکار، عبادات، تسبیحات، نوافل، نیک اعمال کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں اللہ پاک کی رحمتیں اور انوارات برستے ہیں، تو وہ محبوب جگہیں ہیں۔ اور عام طور پر چونکہ بازار میں زیادہ گناہ کیے جاتے ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے، خیانت کی جاتی ہے، وعدہ خلافیاں کی جاتی ہے، ملاوٹ کی جاتی ہے، اور زیادہ تر گناہوں کا ارتکاب جو ہے وہ بازار میں ہو جاتا ہے انسان سے۔ اسی لیے فرمایا وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ تو جس طرح مسجد کے ماحول سے ساتھی جڑے رہیں، اسی طریقے سے
باقی 11 مہینے بھی مسجد کے ماحول سے جڑے رہیں. چاہے کسی کی اگر یہ محلے کی مسجد ہے یہاں جڑے، قریب کی کوئی اور مسجد ہے وہاں جڑے، کسی اور علاقے میں ہے، لیکن مسجد کے ماحول سے اپنا تعلق ضرور برقرار رکھے. اور اسی طرح ایک درخواست یہ بھی ہم ساتھیوں سے ہر سال کرتے ہیں کہ بعض دفعہ اکثر تو الحمدللہ ساتھیوں سے ملاقات اور ربط اور تعلق رہتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ پھر اگلے سال کسی ساتھی سے ملاقات ہوتی ہے. تو اس میں بھی 1 سال کا وقفہ نہ ہو درمیان میں، چاہے ساتھی دور بھی ہو لیکن وقت نکالے، چاہے ہفتے میں ہے چاہے مہینے میں ہے، لیکن اپنی سہولت کے ساتھ کچھ وقت ضرور نکال کر تشریف لائیں، ساتھیوں سے ملاقات ہو، ایک تعلق رہے اور ایک ربط رہے، ایک جوڑ رہے. اسی طریقے سے آخری درخواست یہ ہے کہ بعض ساتھی الحمدللہ ایسے ہیں جنہوں نے یہاں اصلاحی تعلق قائم کیا، تو ان سے خصوصی یا کسی کا اگر کسی اور شیخ سے بزرگ سے تعلق ہے تو خاص طور پر جنہوں نے یہاں تعلق قائم کیا ہے ان سے درخواست اور گزارش ہے کہ جیسے آپ حضرات کے سامنے بات آئی بھی کہ ہماری یہ مجالس ذکر، مراقبہ، ختم خواجگان اور یہ مجالس پورا سال جاری رہتی ہے. ہفتے کے دن عصر کی نماز کے بعد ہفتہ وار، اور ہر انگریزی مہینے کی پہلی اتوار بعد نماز عشاء ہوتی ہے. تو یہ انشاءاللہ عید الفطر کے بعد یہ ترتیبیں دوبارہ شروع ہو جائیں گے. تو تمام ساتھی اس میں جڑے، اور خصوصاً پھر جن کا تعلق یہاں قائم ہوا ہے وہ اس کا اہتمام کر لے کہ اصلاحی مجالس میں ذکر و مراقبے میں جڑے رہیں، مجالس میں، اور رابطہ اور تعلق بھی رکھیں. اسی طریقے سے ایک درخواست یہ ہے کہ الحمدللہ کافی وقت سے ہمارا جو سلسلے ہیں تو فیس بک پر، یوٹیوب پر، اسی طریقے سے ویب سائٹ پر، واٹس ایپ پر جو ہے اس کے سارے گروپ اور چینل یہ سب بنے ہوئے ہیں. تو اور ہمارے نوٹس بورڈ پر اس کے وہ لنکس بھی دیے ہیں. تو ساتھی کم از کم اگر کوئی دور ہے، آنا مشکل ہے، تو اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. دروس ہوتے ہیں، اصلاحی مجالس ہوتی ہیں، اصلاحی پروگرام ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے بھی کم از کم خود بھی جڑے رہے اور اپنے گھر کے مستورات کو اور دوسرے حضرات کو بھی اس سے جوڑا رکھے. تو یہ چند گزارشات آپ حضرات سے کرنی تھی. باقی انشاءاللہ مفتی خالد صاحب تفصیلی بات کریں گے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واما بنعمت ربك فحدث. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنصیحہ. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ الحمدللہ جس مبارک عمل کا اعتکاف سنت کا آغاز ہوا تھا، عافیت کے ساتھ شروع ہوا، عافیت کے ساتھ گزرا، اور آج الحمدللہ عافیت اور سلامتی کے ساتھ مکمل ہو گیا. اب انسان تو چونکہ دنیا میں محدود اختیارات رکھتا ہے اور اللہ پاک کی ذات کامل ہے، جتنا ہم کمزوروں سے ناقصوں سے ہو سکتا تھا وہ ہم نے اپنی اپنی وسعت اور طاقت کے بقدر کیا. لیکن اللہ پاک کی ذات تو چونکہ وسیع الرحمت ہے، اللہ کی رحمت کے خزانے وسیع ہے، تو اللہ پاک سے یہ ضرور مانگیں گے کہ اللہ پاک ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو، اس بیٹھنے کو، اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. درخواست تو یہی ہے کہ جو باتیں حضرت مفتی صاحب نے فرمائی ہے ہم سب اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. چونکہ یہ عمل سب اللہ کے گھر میں ہوا اور اللہ کے گھر کے آداب بہت بڑے. جس طریقے پر انسان کو مسجد آنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، وقت گزارنا چاہیے، یہ بہت بڑے آداب کا متقاضی ہے.
لیکن انسان ہے، کمزوریوں کا مجموعہ ہے، بات چیت بھی کر لیتا ہے، گپ شپ بھی کر لیتا ہے، اور غیبت بھی ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالکم۔ تو یقیناً ہم میں سے کسی سے ایسی کمزوری بھی ہو گئی ہوگی، تو اس پر ہم اللہ پاک سے معافی مانگیں کہ اللہ آپ کے گھر کا جو حق تھا، جو آداب تھے، تو وہ تو ہم پورے نہیں کر سکے، لیکن آپ اپنی شان اور رحمت کا معاملہ فرماتے ہوئے ہمارے اس گناہ کو بھی درگزر فرما دیں۔ تیسری بات میں ہر سال ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں، اور الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جو ساتھی اس سال پہلی مرتبہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، نئے ساتھی، تو وہ مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک نیت کر لے، ایک عہد کر لے، اور اللہ سے مانگ لیں کہ اللہ جس نیک عمل کی اس سال آپ نے توفیق دی، ساری زندگی اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ انسان جب اللہ سے مانگتا ہے، پھر اللہ پاک آسانیاں پیدا فرما دیتے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ 9 دنوں میں، 10واں دن تو نہیں مل سکا، ان 9 دنوں میں جتنا عمل ہوا، جتنا وقت مسجد میں گزرا، ہر ساتھی نے محسوس کیا ہوگا کہ کتنی ایک روحانیت اور کتنے برکات اور کتنا اللہ پاک کی طرف رجوع کا ایک مزاج بنا۔ اگر صرف 9 دن میں ایک بندہ مسجد میں اس وقت دے کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کا یہ اثر ہماری زندگی پہ پڑ گیا، تو آپ بتائیں کہ ایک مسلمان اگر روزانہ اور ساری زندگی اللہ کے گھر سے جڑا رہے، اعمال والی زندگی گزار لے، تو اس کی زندگی کتنی بابرکت بن جائے۔ تو اس لیے اس کا بہت خیال رکھیں۔ بعض دفعہ ساتھی اعتکاف سے نکلیں اور بس اب چونکہ عید کی تیاری کرنی ہے، اس میں مشغول ہو گئے، بس کل عید پڑی اور پھر جو ہے وہ غائب ہو گئے، اب کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں گئے۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ساتھی اس چیز کا بہت اہتمام کریں۔ اور میں نے آپ سے ایک بات عرض کی تھی، اگر یاد ہو، کہ دیکھیں 29 دن رمضان کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھی گئی۔ رمضان میں انسان کوشش کر لیتا ہے، اب 11 دن مزید ہمت کر لیں، تاکہ 40 دن جو تکبیر اولیٰ کی فضیلت ہے اور جس کا حکم ہے، تو وہ ہمیں حاصل کرنا اب بہت آسان ہے۔ تو اب 29 دن کی محنت کو ہم کل ضائع کر دیں، تو یہ نہ ہو۔ ساتھی یہ بھی نیت کریں کہ ہر فرض نماز باجماعت انشاءاللہ ساری زندگی مسجد میں پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ وقتاً فوقتاً ملاقات بھی ہوتی رہے، تو یہ اس سے بہت اچھا رہتا ہے۔ جو ختم خواجگان کے کارڈ آپ کے پاس ہیں، اس کو اپنے پاس رکھیے، اور اس کو لازماً کوشش کرے دن میں ایک مرتبہ خود بھی، گھر کی مستورات بھی۔ یہ 10 منٹ چاہتا ہے، بس 10 منٹ کا عمل ہے، اس کو پابندی کے ساتھ کریں، اس کی بہت بڑی برکات ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ساتھی جن کو اس سلسلے میں آئے ہیں، ان کو جو معمولات دیے گئے ہیں، تو وہ ان معمولات کا بہت اہتمام کریں اور اس کی پابندی کریں، اور رابطے میں رہیں، اپنے احوال سے باخبر کریں۔ ایک رب جب رہتا ہے تو بیعت کا فائدہ بھی ہوتا ہے دوستوں، مقصد بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں آپ سے عرض کرنی تھی، اور آخری گزارش یہ ہے کہ جو آج کی رات ہے، ابھی چاند نظر آ گیا، تو عید کی رات لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے۔ یہ چھوٹی رات نہیں، بہت بڑی رات ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ اس میں بھی اعمال کرنے ہیں، تہجد پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، تسبیحات پڑھنی ہے، دعائیں مانگنی ہے اللہ پاک سے۔ تو علماء نے لکھا افضل تو یہی ہے کہ انسان فارغ ہو کے جائے، نہا دھو کے صاف ستھرا ہو کے گھر والوں سے میل ملاقات کر کے پھر آئے مسجد میں، اور رات مسجد میں گزار دے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ کہ جائے اور اپنے تقاضوں سے، ضروریات سے فارغ ہو جائے، ملاقات کر لیں، آ جائیں، اور کچھ وقت مسجد کو دے دیں، معمولات کر کے پھر جا کے گھر میں آرام کر لیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، مشکل ہے، کوئی عذر ہے، تو کم از کم اتنا تو ہر ساتھی ضرور کرے کہ گھر جا کے فارغ ہو جائے، تو اس کے بعد پھر اپنے تہجد کے نوافل سارے معمولات تسلی کے ساتھ پوری کر لیں۔
یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ ضائع کرنے کی رات نہیں ہے۔ اب ہم یہ کہیں کہ بھئی جی عید کی تیاری ہو چکی ہے، جتنی تیاری ہو سکتی ہے وہ ہم کر چکے ہیں، اور کیا تیاری کرنی ہے؟ تو لہٰذا اس رات کو خوب اللہ پاک کی طرف رجوع کے ساتھ گزارنا ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ جتنے ساتھی اس وقت یہاں پر تشریف لائے ہیں اللہ پاک ان کو بھی اپنی شان کے مطابق پورا حصہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ جو اعتکاف کا مسنون عمل ہوا ہے، جتنے ساتھی اعتکاف میں بیٹھے تھے اللہ سب کے اعتکاف میں بیٹھنے کو قبول فرما۔ پوری دنیا میں جس مسجد میں جو مسلمان جہاں بیٹھا ہے اعتکاف میں، اے اللہ سب کے اعتکاف کو قبول فرما۔ سب کی دعاؤں میں اللہ ہمارا بھی حصہ عطا فرما۔ اگر کوئی کمی کوتاہی اور مسجد کی اگر بے اکرامی ہوئی ہو تو اللہ اسے معاف فرما۔ پوری زندگی اس مسنون عمل سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ جن ساتھیوں نے اور جن طلباء نے معتکفین کی خدمت کی، جس نے حج سے کی، جس اعتبار سے کی، اے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو، یہاں چلنے والے سلسلوں کو، تمام شعبوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔